میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک بڑے اہم رہنما، ظاہر ہے کہ آپ کا ایک بڑا اسٹیچر ہے، جن صاحب کی ہم بات کریں یوسف رضا گیلانی صاحب کی، وہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اسپیکر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں. وہ اگر اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنوری کے آخر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے، پھر دوسری چیز یہ کہ الیکشن کا اعلان بھی ابھی تاریخ کا پریسائسلی نہیں ہو پا رہا، تو ظاہر ہے کوئی بنیاد تو ہوگی. آپ کی بات ہوئی اس پر گیلانی صاحب سے کہ بھئی آپ نے یہ خدشے کا اظہار کیا ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی؟ میری بات تو نہیں ہوئی ہے، وہ بھی غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں نے بھی یہ کہا ہے کہ آخر فیبروری کے لاسٹ ویک تک شاید ہو جائے، یہ میں بھی امید کرتا ہوں، کیونکہ تاریخ نہیں دی ہے ایک بات. مگر گیلانی صاحب کو کوئی خدشہ تو ہوگا نا، میں اس کی بات کو ڈینائی نہیں کرتا، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر ہمیں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے گیلانی صاحب، ہمیں آخری دم تک پیپلز پارٹی کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم نے جب 90,000 قیدیوں کو ہم لے آئے تو اس وقت سچویشن شملہ میں یہ تھی کہ وہ نہیں ہو رہا، مگر ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی 5,000 مربع زمین بھی لے آئے اور 90,000 قیدیوں کو واپس لے آئے. یہ امید ہے، تو آپ امید کا دامن نہ چھوڑیں گیلانی صاحب. یہ تکالیف آتی ہے، پیپلز پارٹی نے بڑی تکالیف دیکھی ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو اپوزیشن کی باتیں کرتے ہیں، بدلے کی باتیں کرتے ہیں میرے دوست، ان کی حکومت ہے آج، ان کے 7 بندے حکومت میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حکومت میں بھی ہیں، وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی مانگ رہے ہیں. تو بڑی ساری چیزوں سے مقابلہ کرنا ہے، اور ان چیزوں سے بھی مقابلہ کرنا ہے. جو کل دوست تھے آج کس پوزیشن میں بیٹھے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو خدشات کا اظہار اس چیزوں کو. شاہ صاحب مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا، آپ یہ بات کر رہے ہیں اور دوسرا بلاول صاحب بھی بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اور پھر نون لیگ کی حکومت میں شمولیت اور موجودگی کی بات کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ تو بیان جو ان کی جانب سے آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب آئیں گے تو ہو سکتا ہے جیل جانا پڑے، پھر سرفراز بگٹی صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا، کاکڑ صاحب نے بھی کچھ اسی طرز کا اسٹیٹمنٹ دیا، پھر آگے سے رانا ثناء اللہ نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا، تو وہاں سے تو کچھ اور انڈیکیشن آ رہی ہے، یا پس پردہ کچھ ایسا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر میاں صاحب آتے ہیں، اگر آتے ہیں، بیمار نہیں پڑ جاتے، خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس کو صحت دے، اور اپنے قدموں پہ چل کے وہ پاکستان آئیں، ہم پیپلز پارٹی ان کو خوش آمدید کہے گی. ہمیشہ کی طرح ہم نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کی مدد کی ہے، ان کو آگے لے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے. 2014 میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ثابت کیا. ہم کالا کوٹ پہن کے کورٹوں میں میاں صاحب کے خلاف نہیں گئے، ہم نے کالا نیلا کوٹ پہن کے عمران خان کے اسٹیج پہ نہیں گئے، مگر میاں صاحب کو جو کھڈے میں جا رہے تھے پکڑ کے باہر نکال کے پارلیمنٹ کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھایا. اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں ہوئے، اپوزیشن فار ڈیموکریسی ہوئے، اپوزیشن فار ڈیموکریٹک ہوئے، اور ہماری سیاست یہی ہے. آج بھی میاں نواز شریف ہم نے یہی امید رکھے، ہم کبھی نہیں لڑیں گے مسلم لیگ نون سے، ہم کبھی بھی جھگڑا نہیں کریں گے. وہ اگر جھگڑا کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر لیں، مگر ہنس کے ہم ان کو کہیں گے کبھی تم اور ہم تھے آشنا، تمہیں یاد ہو یا یاد ہو کہ نہ یاد ہو. لیکن ایک چیز شاہ صاحب، آپ کو 21 اکتوبر کی ڈیٹ تو دے دی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے وہ آئیں گے؟ سر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اینڈ ٹائم پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز مجھے یہ بتائیے شاہ صاحب کی جو سرویز، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیل ان کو سپریم کورٹ دے دے گی مجرم کو، وہ بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو بیل نہیں ملنی تو پھر اس کا مطلب ہے جیل جانا پڑے گا. ہماری عدالتیں ایکسپوز ہو جائیں گی، پھر ایک مرتبہ گڈ ٹو سی یو ہو جائے گی، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عدالتیں گڈ ٹو سی یو ہو. اچھا، یعنی کہ بیل نہ ملی تو پھر تو جیل جانا پڑے گا شاہ صاحب؟ بالکل. جیل کیا ہے، ابھی میں 2.25 سال جیل کاٹ کے آیا ہوں. جیل کچھ نہیں ہے سیاست دانوں کے لیے. نیلسن منڈیلا نے کتنا جیل کاٹا، اپنے دشمن کے ساتھ بھی وہ بیٹھ کے کھانے کے لیے اس کو آفر کر رہا ہے کہ آؤ بیٹھو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو سیاست دانوں کے لیے، قوم کو بچانے کے لیے، قوم کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اگر جیل کی فضا میں جانا پڑتا ہے تو جیل. ہم نے تو پھانسی کے پھندے، لیکن شاہ صاحب ٹائمنگ بھی تو میٹر کرتی ہے نا. اگر جیل کچھ نہ ہوتی تو پھر وہ 8 ہفتے کے لیے جانے کے بعد واپس آ جاتے نا. اٹس بین اے لانگ ٹائم شاہ صاحب.
نہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں نا، آپ دیکھیں سچی صاحب. اچھا طبیعت پھر بھی خراب ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے کیا آپ اچھا اب ذرا مجھے یہ بتا دیں. کبھی ہو سکتا نہیں میں سمجھ رہا ہوں اللہ خیر کرے، طبیعت ان کی ٹھیک رہے. یہ جو سروے ہوا ہے گیلپ کا، سروے وغیرہ دیکھتے ہیں شاہ صاحب؟ تھوڑا انٹرسٹ ہے اس میں آپ کا؟ بس کبھی کبھی آپ مہربانی کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. اچھا میں بیسکلی جو بات کر رہا ہوں نا، میرے لیے بذات خود پرسنلی میرے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی کہ یہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک تو دو چیدہ چیزیں ہیں کہ فوج بطور ادارہ 88% اس پر اعتماد ہے، پھر عدلیہ اور میڈیا پہ 56% ہے، پھر باقی اسی طریقے سے بات کی جا رہی ہے. پولیٹیشینز کا بھی تذکرہ ہے تو اس میں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ سب سے زیادہ مقبول بتائے گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اور رہنما، ایون پرویز الہی صاحب کا بھی اس میں نام ہے. ایک چیز جو اس میں دیکھی گئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا اس سروے میں نام نہیں آیا. میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے. میں آپ کے ساتھ یہ تذکرہ کر رہا ہوں، ظاہر ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ ایسے اس سروے پہ کیا بات ہونی بھی چاہیے. میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، اتنا ضرور لوگوں سے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ماضی دیکھو اور دوسری جماعتوں کا بھی ماضی دیکھو. پیپلز پارٹی نے پاکستان کو بیسک اسٹرینتھ دی ہے، مضبوط کیا ہے. 2008 سے لے کے 2013 ماضی کو چھوڑ دے، 70-77 کو چھوڑ دے، آج تک جی اے بھٹو کو چھوڑ دے، مگر 2008 سے لے کے 13 تک جو کمٹمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی وہ پوری کی نہیں کی. تنخواہیں 135% بڑھائی نہیں بڑھائی، ایگریکلچر کی بہتر کیا نہ کیا، ایگریکلچر کی ایکسپورٹ بڑھائی نہیں بڑھائی، روزگار دیا نہیں دیا، اور گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا جیسے سخت قسم کے فیصلے کیے نہیں کیے، این ایف سی میں صوبوں کو اختیارات دیے نہیں دیے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا نہیں کیا. کون سی ایسی چیز ہے جو پیپلز پارٹی نے کی ہے اور دوسری جماعتوں نے اپنے وعدے کر کے 50 لاکھ نوکریاں؟ اور یہی تو ہمارا سروے کا دیکھ لے کہ جو زیادہ جھوٹ بولے وہ زیادہ مقبول ہے اس ملک میں.